میرے دوستو، روحانی بیماریاں جو ہیں ان سے بچنے کا، ان سے شفا یابی کا اہتمام، یعنی فکر ہونی چاہیے ہر انسان کو کہ میری روحانی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی اور سب سے بری اور سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ کی نظر سے بھی انسان کو گرا دیتی ہے اور مخلوق کی نظر سے بھی انسان گر جاتا ہے۔ لوگ بھی پسند نہیں کرتے متکبر آدمی کو۔ متکبر انسان اپنی نظروں میں بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اور انسانوں کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا۔ جبکہ جو آدمی جس میں تواضع ہو، انکساری ہو، محبت ہو، الفت ہو، وہ آدمی اس کو ہر ایک پسند کرتا ہے، اور جو ایک بار ملاقات کرے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار ملاقات ہوتی رہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے۔ تو تکبر کس چیز کا نام ہے؟ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یا ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ یا رسول اللہ یہ تو فرما دیجئے کہ ایک شخص اگر یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے بہت عمدہ ہوں اور اس کے جوتے بہت عمدہ ہوں، تو کیا یہ تکبر میں شامل ہے؟ کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ صحابہ کرام کا احسان دیکھیے کہ انہوں نے پوری امت کے لیے پوچھ لیا، ورنہ ہر ایک جو ہے تکبر کی اپنی ایک تعریف کرتا۔ کسی کے نزدیک اچھے کپڑے پہننا تکبر میں شامل ہوتا، کسی کے نزدیک قیمتی اور ایکسپینسو چیزوں کا استعمال جو ہے وہ تکبر میں شامل ہوتا۔ کوئی اپنی اپنی تعریف کرتا ہر ایک۔ کوئی ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے تو لوگ اس کو تکبر سے کہتے بڑا متکبر ہے، حالانکہ نہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے میں تکبر ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے میں تکبر ہے، نہ اچھی گاڑی میں سفر کرنے میں تکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوب ہے اور خوبی کو پسند فرماتا ہے۔ عمدہ کپڑے، عمدہ لباس، عمدہ چیزیں تو اللہ کو ناپسند نہیں ہیں۔ یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمس الناس، فرمایا تکبر کی دو علامتیں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ ایک تو حق بات کو ٹھکرانا، کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا تکبر والا۔ بعض لوگ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن اپنی غلطی زندگی میں کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے، غلطی کر کے بھی کبھی نہیں مانتے کہ غلطی ہو گئی۔ ان کو اتنا تکبر ہوتا ہے کہ یہ لفظ ان کی زبان پہ کبھی نہیں آ سکتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ تکبر کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت فرمایا غمس الناس، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، جبکہ کس کا کیا مقام ہے یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو حقیر جانیں، ٹھیک ہے؟ دو علامتیں بتا دی۔ اب انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی متکبر ہو سکتا ہے، کوئی انسان فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی متکبر ہو سکتا ہے، اور ایک انسان عالی شان محل میں بیٹھ کر بھی متواضع ہو سکتا ہے۔ تواضع اور تکبر کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے۔ تواضع اور تکبر کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، جی، کپڑوں سے نہیں ہے، استعمال کی چیزوں سے نہیں ہے۔ اس لیے دوسری جو بیماری ہے وہ ہے حسد۔ یہ بہت بری بیماری ہے۔ یہ بھی یہ محسود کو تو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اس کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے بعض دفعہ، لیکن سب سے پہلا نقصان تو حاسد کو خود پہنچتا ہے۔ حسد کرنے والا
کڑھتا رہتا ہے، اندر اندر کڑھتا رہتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، بس جس کو نعمت میں دیکھا، جس کو خوشحال دیکھا اسی سے حسد، خصوصاً قریبی رشتہ داروں سے حسد میں جل جل کر مرتے رہتے ہیں حاسدین۔ اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ایک آدمی نے کہا کہ حاسد کبھی موٹا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کی چربی جو ہے نا حسد کی آگ سے پگھلتی رہتی۔ تو یہ تو خیر ایسی ایک مزاح کی بات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعی جو حاسد ہوتا ہے اس کی صحت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ جب دیکھو گے اس کی صحت، یعنی خاص طور پہ ذہنی صحت، نفسیاتی صحت، روحانی صحت تباہ ہو جاتی۔ تو جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ کیونکہ حاسد جو ہے نا وہ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو کیوں دے دیا، اس کو فلاں نعمت کیوں دے دی، اس کو فلاں نعمت کیوں دے دی۔ تو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا یہ بہت بڑی نادانی اور گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تکبر اور حسد بہت بڑی بیماریاں ہیں روحانی، ان سے نجات حاصل کرو۔ اچھا، حسد دل میں آئے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن حسد کے مطابق عمل شروع کر دیا تو پکڑ ہوگی۔ یعنی کسی کو دیکھ کر دل میں حسد آئی تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، یہ علاج ہے اس کا۔ باقی دل میں حسد آئی تو اللہ پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم نے اس کی برائیاں شروع کر دی، لوگوں کی نظروں میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے حسد کی وجہ سے اس کی برائیاں شروع کر دی، مقصد یہ تمہارا کہ تمہیں پسند نہیں آیا کہ اللہ نے اس کو مقام دیا، مرتبہ دیا، تو تم جو ہو جل جل کے مر رہے ہو، تو کیا حاصل کرو گے؟ تو تکبر اور حسد، ان دونوں بیماریوں سے بچو۔ تیسری بیماری ہے عجب۔ عجب کیا ہے؟ خود پسندی۔ اس میں انسان چاہے دوسروں کو حقیر نہ بھی جانے، لیکن اپنے بارے میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور اونچ مقام اور اعلیٰ مقام کا سمجھتا ہے، جبکہ یہ فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کس کا کیا مقام ہے۔ ہمیں تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔